دعا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں. قرآن کے اندر، قرآن کب نازل ہوئی؟ نبوت میں، دور نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. ایک آیت آتی ہے سورہ الحشر، سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. دعا کرو بول کے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کس کو؟ صحابہ کے دور میں. صحابہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ تم یوں دعا کرو. کیا بول کے؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما اور ان کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے تیرے دین میں آنے کی سبقت حاصل کریں، اور ان کے لیے جو بھی کینہ ہمارے دلوں میں ہے، جو بھی بغض ہمارے دلوں میں ہے، اس کو پاک فرما اور ہم سب کو معاف فرما، ہم پہ رحم فرما بول کے دعا ہے قرآن کے اندر. اس دعا کے اندر علماء دین فرماتے ہیں، بالخصوص ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دعا، اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اوپر کنٹیسٹ دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ دعا جو قرآن میں کہا گیا، حالانکہ قرآن کے نازل ہوتے وقت صحابہ موجود تھے، تو صحابہ میں یہاں پہ انصار صحابی تھے، انصار اصحاب تھے. انصار اصحاب کو یہ حکم فرمایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے دعا کرو، اور تم سے پہلے انتقال ہو جانے والے اصحاب کرام کے لیے بھی. مطلب انصار صحابہ میں سے مقام و مرتبے میں کون صحابہ بڑے ہیں؟ مہاجرین. مہاجرین بڑے صحابہ ہیں، بڑے اصحاب ہیں، ان کے مقام و مرتبے میں بہت بڑے مرتبے والے ہیں. تو ان کو فرمایا جاتا ہے کہ تم مہاجرین کے لیے دعا کرو. مطلب ہم ایسے لوگ جو ہم سے پہلے سبقت حاصل کرے دین کے اندر، نیک اعمال کرے، ان کے لیے دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے. ہو گئی بات. علماء دین فرماتے ہیں، بالخصوص ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں وہ تمام لوگ آ گئے جو انصار اصحاب کرام سے لے کر قیامت تک آنے والے ایمان والے سب داخل ہو گئے اس میں بولتے ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی، تمہارے سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے ان کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا ان کے حق میں قبول کی جائیں گی. قرآن گواہی دیتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ سب کو چاہیے کہ قرآن کی ان باتوں کو غور سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، تاکہ ہم ان تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں جو ہم سے پہلے انتقال کر گئے. دعا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قرآن سکھاتی ہے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کے آیت نمبر 41 میں قرآن فرماتی ہے ربنا مغفر لنا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو معاف فرما اور تمام مسلمین کو معاف فرما جب تو قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب لینے والا ہے. اللہ اکبر. کیا پیار سے سکھاتی ہے دیکھو قرآن. ہم جو ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھے. قرآن سکھاتی ہے کہ تم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے تمام مومن مسلمان مرد اور عورت کے لیے بھی دعا کرو جو تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہوں گا. اور جو جس کے لیے دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اس کے غیر حاضری میں اس کے لیے فرشتے آ کے دعا کرنا شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کہیں بھی آپ کو چھوڑا نہیں گیا. آپ کا ہر عمل ایصال ہے، یاد رکھیے گا. ہر نیک عمل آپ کا آپ کے لیے ایصال ہے. ایصال بولے تو مرنے کے بعد وارث کریں گے یہ نہیں، بلکہ ہر نیک عمل جو تم کرتے ہو زندگی کے اندر وہ تمہارے لیے ایصال ہے انشاءاللہ تعالی. اور دعا کے تعلق سے اتنی بڑی وضاحت جو ہے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر فرمائی دی ہے. اور بالخصوص وہ مشہور و معروف حدیث ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال باقی رہتے ہیں. ایک آن گوئنگ چیریٹی جس کو ہم بولتے ہیں صدقہ جاریہ، اور اسی طرح سے بینیفیشیل نالج جو فائدہ مند علم ہو، اور تیسرا رائچیس سن نیک صالح اولاد. یہ 3 تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. پہلا والا کیا ہے؟ پہلا والا کیا فرمائے؟ جو تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے، جو تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے، صدقہ جاریہ، جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے انسان میں مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، سب جو انسان فائدہ اٹھاتے
وہ تمہارا صدقہ جاریہ، تمہارے بعد اس کا ثواب تمہیں ملتے رہتا. لیکن شرط کیا چاہیے؟ حلال کمائی سے اٹھا کے رہنا. وہ حرام کا تو بدلہ ملتا ہی نہیں. حرام کمائی سے جو بھی کرو گے اس کا پورا نقصان ہی نقصان ہے. اور حرام کمائی کرتے کرتے آگے سمجھو جیسے صدقہ جاریہ ہے وہ گناہ جاریہ ہے. ایک باپ سود کا کاروبار کرتا ہے اور بیٹے کو وراثت میں دے کے گیا، یہ سود کا کاروبار تو کنٹینیو کر بول کے. وہ بیٹا اس کے پوترے کو دیا، پھر وہ اس کے اولاد کو دیا. تو کیا ہے جی؟ افسوس کہ ایسے کئی سارے مسلمان آج بھی ہیں جو سود کی کاروبار پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کا گناہ جاریہ ہونے والا ہے، یہ نہیں جانتے. سود بہت بڑی ہمارے اوپر خیر ہے، یاد رکھیے گا. جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ بہت بڑے قہر سے ہیں، عذاب سے مبتلا ہیں. یاد رکھیے یہ سود کا کاروبار کرنا، اگرچہ وارث میں ان کا وارث وہ کام کرتے چلے گا. اب باپ کو کرا تو بیٹا اس کو برا سمجھتا؟ ہرگز نہیں سمجھتا. بیٹا اس کی وراثت سمجھ کے آگے لے کے چل جاتا. تب کیا ہوتا؟ گناہ جاریہ. سمجھ رہے نا آپ اس بات کو؟ یا کوئی ایک ایسا عمل کرا جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے، سمجھ بیٹھا کہ اچھا ہے، پرواہ نہیں، ہم لوگ کما سکتے، کھا سکتے ہیں. پھر اگرچہ اس کا اولاد اس کو کنٹینیو کرے تو یہ گناہ جاریہ ہے، اس کے لیے گناہ ہی گناہ ہے، ڈبل ٹرپل ملتے جاتا. لیکن